السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اپنے لیے، میرے لیے، پاکستان کے لیے اور سب کے لیے دعا کی ہوگی۔ تو آج جو بات کرنے میں جا رہی ہوں نا، جس بات کی میں اصلاح کرنے جا رہی ہوں، دیکھیں، دین میں جو کام منع ہے، حرام ہے، اس میں وجہ ہے، اور وجہ بھی انسان کے اپنے فائدے کے لیے اسلام میں۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ دیکھیں، دنیا میں دو ہیروئنیں ہوتی ہیں۔ اب ہم اپنے مسلمان اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم غیر مسلم کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم صرف مسلمان کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہیروئن وہ جو ٹی وی پہ آتی ہے اور فلموں میں کام کرتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ کیا اللہ کے حکم سے بڑا دنیا کا کوئی حکم ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اس حکم سے بڑا دنیا کا کوئی حکم ہے؟ یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے۔ تو یہ اصلاح کرنے کی بات کرنے آئی ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ انسان اسی کی اصلاح کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ ہم تو اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم تو یہاں اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے قوم کے بھائیوں سے، اپنی خواتین سے۔ تو ہم جب اصلاح کرنا چھوڑ دیں گے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے، یاد رکھے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو خود قرآن پڑھتے اور لوگوں کو پڑھاتے۔ تو اصلاح کرنے آئی ہوں۔ دو ہی ہیروئنیں جو بہت خطرناک ہوتی ہیں، جنہیں پردے پہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بہت 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 کامیاب لڑکی ہے۔ تو یاد رکھے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول کے حکم سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور اس میں بتایا ہمارے بچوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہماری مسلمان بہنوں کو۔ ایک عورت برقع پہنے اور آنکھ میں حیا رکھے تو وہ پاکستان کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، دل میں ایمان رکھے، پہچان ہے۔ لیکن دو دیکھیں، ہیروئن جو ہوتی ہے نا، ایک نشاور ہیروئن ہوتی ہے، وہ باڈی کو نقصان کرتی ہے، اور ایک ہیروئن ہوتی ہے جو ٹی وی کے پردے پہ ہوتی ہے، وہ آپ کی ذہنیات کو، آپ کو نقصان کرتی ہے۔ وہ کیسے نقصان کرتی ہے؟ اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ جب اس لڑکی کو آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے جو میری زندگی میں لڑکی آئے گی نا، بالکل ایسی آئے گی۔ اب حقیقی زندگی میں جانتے ہیں وہ کتنا کچھ کرنے کے بعد وہ ایسی لگ رہی ہوتی ہیں۔ آپ اپنے گھر کی لڑکی کا مقابلہ اس سے کر رہے ہوتے ہیں، حیا والی لڑکی سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ ہم یاد رکھیں، حیا والی عورت کا مقابلہ ہی نہیں ہے دنیا میں۔ جس عورت سے اللہ راضی ہو، اس عورت کا مقابلہ نہیں ہے۔ یاد رکھے، جو ایمان والی عورت ہوگی، وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بقایا یہ آٹے کے برابر نمک میں جدے آٹے کے برابر جو نمک ہوتا ہے نا، اس کے برابر دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس دنیا میں حاسد بھی ہوں گے، اس دنیا میں لڑاکا لوگ بھی ہیں، چغل خور بھی ہیں، غیبت کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہ دنیا میں چلے گا، مکمل برائی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر مکمل برائی ختم ہو جائے گی، بھٹکانے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، تو پھر یقین جانے پھر پوری دنیا ایک جیسی ہو جائے گی۔ یہ دنیا ایک جیسی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے قیامت کی نشانیوں کو، اور قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنی نشانیاں یہ جب پوری ہوں گی، یہ کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ پتہ ہے ان نشانیوں کے بعد کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے، جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ تو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، یقین کریں، ہاں، دل میں ایسا ایمان آتا ہے، وہ ہمیں کہیں ایسی جگہ پہ نہیں ملتا جہاں پہ گانے چل رہے ہوں۔ وہاں پہ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے موت ہی نہیں آئے گی، جہاں پہ ڈانس ہو رہا ہو وہاں پہ لگ رہا ہوتا ہے موت ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ جگہیں، یہ جہاں ہم مصروف ہو جاتے، اپنی زندگیوں کو مصروف کر لیتے۔ بقایا ہماری غیر مسلموں سے کوئی شکایت بنتی نہیں ہے، ہماری اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے شکایت بنتی ہے، جس سے ہم محبت کرتے۔ یاد رکھیں، جب آپ محبت کرتے اسلام سے، آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تو بدلاؤں، میں اور بہت سارے لوگوں کو بدلوں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں۔ تو دوسری ایک ہیروئن تو پردے والی ہے، جس کو آپ دیکھ کے بڑے امپریس ہو رہے ہوتے، ارے بہت زیادہ بہت سارے کمنٹس پاس کرتے وہ بیچاری ہے، میری نظر میں وہ لڑکی بیچاری ہے، کیونکہ اس کی اصلاح نہیں ہوئی، وہ بھٹکی ہوئی ہے۔ اگر اس کی اصلاح ہو، اور آپ دیکھ لیں، میں اب آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، کوئی لڑکی ہو،
ایک ہماری پاکستانی لڑکی بھی ہے، ڈراموں میں کام کرتی تھی، صنم چودھری میرے خیال اس کا نام ہے، انہوں نے بھی تو یہ گلیمرس والی زندگی چھوڑی. آپ اس کو گلیمرس کہتے ہیں؟ مجھے تو جب میں چاکلیٹ کھاتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور اس کے اندر وہ ایک کہتے ہیں کہ اکلیئر کی ایک چاکلیٹ جو بہت، مجھے اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ کیا گلیمرس کی کیا باتیں ہیں؟ کبھی سمجھا ہے آپ نے؟ اللہ کے حکم سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے. تو قرآن دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے. تو آپ اگر اس کو مانتے ہیں، یہ نہیں ہے میں کسی کی دل آزاری کرنا چاہتی ہوں، میں خود فین رہ چکی ہوں، دیکھتی ہوں، میں آج بھی دیکھتی ہوں، لیکن انٹرویو دیکھتی ہوں، ڈانس نہیں دیکھتی، گانا نہیں دیکھتی، ڈرامے نہیں دیکھتی. ہاں مجھے لگتا ہے کوئی ریئل اسٹوری پہ بات ہے وہ میں دیکھتی ہوں، کیونکہ اس میں گناہ نہیں، ہم سچائی دیکھ رہے ہوتے، سچائی کو دیکھنا گناہ نہیں. یعنی کہ اس میں گانا نہ ہو، ڈانس نہ ہو، میوزک نہ ہو، جیسے کہ نیوز دیکھ رہے ہوتے، آپ ریئلٹی دیکھ رہے ہوتے نا، ریئلٹی کو دیکھنا گناہ نہیں ہے. کوئی ایسا پروگرام دیکھیں جس میں ڈانس، گانا، میوزک، یا پھر کچھ جھوٹ یا کچھ ایسا غلط نہ سکھایا جا رہا ہو، مذاق ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، ڈانس گانا نہ ہو، میوزک نہ ہو. تو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں، زندگی بڑی آسان ہے، اور آسان اور بھی بنا سکتے ہیں. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو ہیروئنیں ہوتی ہیں نا، یہ شادی نہیں کرتی، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ بڑی ان کی سکون. یہ تو بیچاری بڑی مظلوم ہے. پوچھے کیوں ان کی اصلاح نہیں ہوئی؟ جس کو قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوا مل جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، دنیا کے سارے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، اس سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا. آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھوس ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو قانون ثبوت مانگتا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اس کے لیے آپ کو اس سے محبت کرنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے، اس کی قربت میں بیٹھوں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، کچھ لے کے جاؤں گا، اور یہ مجھے کچھ دے کے بھیجے گا، میری اصلاح کر کے بھیجے گا. یعنی دینا چیزوں کا نہیں ہوتا، کچھ لفظ ایسے ہوتے جو آپ کو آپ کا اخلاق زیادہ کر دیتے، آپ کا ایمان زیادہ کر دیتے. تو وہ محفلیں وہ ہوتی ہیں، یہ محفلیں ڈانس گانے کی نہیں ہوتی، ناچ گانے کی نہیں ہوتی، یہ محفلیں نہیں ہوتی. محفلیں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ قرآن پڑھا جائے، جہاں پہ نہیں دیکھیں، جو یہ نام بدل دیے نا لوگوں نے جگہوں کے، جگہیں ساری وہی ہیں، مقام بدل گیا. اب جو لباس پہن رہے ہمارے لوگوں کا، تو وہ بدلتا جا رہا ہے، وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. یقین کرے سارے حکم آپ کہنے کو مسلمان ہیں، ہمارے جو آخری سفر ہوگا اس میں تو ہماری اپنی مرضی نہیں ہوگی، اور اللہ کا حکم ہے. اتنے خوش نصیب ہو کہ کفن جو مل رہا ہے وہ پورا لباس مل رہا ہے، اور وہاں پہ تو آپ کا حکم نہیں چلے گا، وہاں پہ قبر میں تو جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ تو وصیت بھی ایسی کر دیتے، جب میں مروں تو میری قبر پہ نعتیں پڑھنا، میری قبر پہ دعائیں کرنا، میری قبر پہ ہر جمعرات کو آنا، میری قبر پہ دعائیں مانگنا، اور میری قبر پہ ہو سکے تو روز آ کے فاتحہ پڑھنا، میری قبر پہ پودا لگا دینا. کچھ لوگ ایسی دعائیں مانگ لیتے اور اپنوں کو وصیت کر دیتے. وصیت جداد کی نہیں ہوتی، وصیت مرنے کے بعد بھی کچھ کاموں کی ہوتی ہے. میرے بعد کوئی ایسا کام کرنا جو صدقہ جاریہ ہو، میرے لیے، مجھے قبر میں عذاب نہ ہو، مجھے پتہ نہیں ہے. تو یہ سمجھنا ہے. تو ہیروئن کی جہاں بات ہو رہی ہے، ایک نشاور ہیروئن ہے جو باڈی کو نقصان کرتی ہے، اور ایک ایسی ہیروئن ہے جس کی اصلاح ہی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہماری غیر مسلموں سے تو شکایت نہیں، ہماری تو ان لوگوں سے شکایت ہے جو مسلمان ہیں، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں انہیں دیکھتے، آج بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے کا نظریہ بدل گیا ہے. ہمیں وہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے، ہم ان کو اچھی راستے پہ لانا چاہتے. دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ ماں باپ کے بعد کون سا ملتا ہے؟ نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، شوہر کا رشتہ ہوتا ہے. تو وہ رشتہ آپ کی عزت بڑھاتا ہے، عزت کم نہیں کرتا. آپ کو دنیا میں تحفظ دلواتا ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، آپ کی خدمت ہوتی ہے، آپ کی عزت ہوتی ہے، اور آپ ایک مکان کو گھر بنا دیتی ہو. آپ اپنے آپ کو سمجھ لیتی ہو میں عورت ہوں، میں چوڑیاں پہنتی ہوں، میں برقع پہنتی ہوں، میں عورت کا پہلا نام ہی حیا ہے. عورت میں سے حیا ختم تو ٹوٹل عورت ختم ہو جاتی ہے. بقایا ہماری زندگی سے مذاق نہیں نکلتا، ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ نکالنا ہے، بے حیائی نکالنی ہے، اور وہ سب کچھ نکالنا ہے جو حرام ہے. بقایا حلال کام ہے دنیا میں جینا، حلال کمانا، حلال کھانا، اچھی سوچ رکھنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی پہ بہتان نہ لگانا، بلکہ اصلاح کرتے رہنا قرآن کے ذریعے، قرآن کی بات کر کے، اللہ کا حکم بتا کے، اللہ کے رسول کا حکم بتا کے، تاکہ اسے پتہ ہو اللہ کے حکم سے بڑا اللہ کے رسول